نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین کرام، مسلسل ہم لوگ اللہ رب العالمین کی توفیق سے سنن النسائی کی حدیثیں اور وہ حدیثیں جن کا تعلق کتاب الصیام سے ہے ہم اور آپ سن رہے ہیں، اور ان حدیثوں کے مختصر معنی اور مفاہیم کو آپ کے سامنے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام میں جو ایک باب قائم کیا ہے، الرخصۃ فی ان یقال للشہر رمضان رمضان، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے باب اور عنوان قائم کیا ہے کہ کیا ہم رمضان کے مہینے کو صرف رمضان کہہ سکتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ نہ کہہ کر ہم کیا کہیں؟ رمضان کہیں تو کیا یہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے اس کے راوی ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان ابی بکرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقولن احدکم صمت رمضان ولا قمتہ کلہ، کہتے ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یقولن احدکم صمت رمضان، کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے رمضان کا روزہ رکھا، صمت رمضان، رمضان کا روزہ رکھا، ولا قمتہ کلہ، اور نہ یہ کہے کہ ہم نے رمضان کی تمام راتوں کا قیام کیا ہے۔ گویا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے رمضان کا روزہ رکھا یا کہ رمضان کا ہم نے قیام کیا ہے، اور مزید آگے کہتے ہیں ولا ادری کرہ التزکیۃ او قال لا بد من غفلۃ او رقدۃ، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ تعریف کو برا سمجھا یا اس لیے کہ انسان سے غفلت اور نیند کا ہو جانا بھی لازمی ہے، یعنی انسان کبھی کیا ہے نیند بھی آ سکتی ہے، کبھی غفلت کا شکار بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ نہ کہے کہ ہم نے رمضان کا روزہ رکھا یا کہ تمام رمضان کی راتوں کا ہم نے قیام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے کئی باتیں کیا معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف رمضان کہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، رمضان کا مہینہ نہ کہہ کر صرف رمضان کہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ اگلی حدیث کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تاہم یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آدمی کو نیکی کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے کیا ہے روزہ رکھا یا میں نے نماز پڑھ لی، میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی نیکی کی نسبت اللہ کی طرف کرے، یعنی کہ میں نے اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا، اللہ کی توفیق سے میں نے نماز پڑھی ہے، اللہ کی توفیق سے میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اس طرح کہنا کیا ہے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں تزکیہ سے منع کیا گیا۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کیا ہے اپنی بڑائی کرے، اپنی کیا ہے پاکی بیان کرے کہ میں اتنا اچھا ہوں، میں بڑا اتنا نمازی ہوں، اتنا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اس طرح کے الفاظ سے قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اسی باب کی جو دوسری حدیث ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأۃ من الانصار، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے کہا، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا کان رمضان فاعتمری فیہ فإن عمرة فیہ تعدل حجۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، انصاری عورت سے کہا کہ جب رمضان آئے، دیکھیے اس حدیث میں بھی صرف رمضان کہا گیا ہے، رمضان کا مہینہ نہیں، یعنی رمضان کا مہینہ نہ کہہ کر صرف رمضان کہا گیا۔ پتہ یہ چلا، اور اسی چیز کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آدمی رمضان کا مہینہ نہ کہہ کر صرف رمضان بھی کہہ سکتا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رمضان آئے تو فَأْتَمِرِي فِيهِ ہے تو تم اس رمضان میں کیا کر لینا؟ عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ کر لینا۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً کہ رمضان میں ایک عمرہ کرنے کا ثواب ایک حج کے برابر۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں ایک عمرہ کرتا ہے تو اس کو اس عمرے پر اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب کس کے اوپر ملتا ہے؟ حج کرنے پر ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، بلکہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی صرف رمضان کہہ سکتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں عمرہ کرتا ہے، جیسا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ مکہ میں اور بیت اللہ کی زیارت لاکھوں لوگ روزانہ کر رہے ہیں، اور ایسی بھیڑ ہے حرم شریف میں اور خانہ کعبہ میں جیسا کہ حج کے مہینے میں بھیڑ ہوا کرتی ہے، اور وہ یہ اسی وجہ سے کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب ایک حج کے برابر ملتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اجنبی عورت سے مخاطب ہونا جائز ہے۔ اگر کوئی مرد کیا ہے کسی اجنبی عورت سے مخاطب ہوتا ہے یعنی گفتگو کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی آواز پردے میں شامل نہیں، عورت کی آواز پردے میں شامل نہیں ہے، لیکن گفتگو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آواز بہت ہی کیا، اگر کوئی عورت کیا ہے کسی اجنبی مرد سے بات کر رہی ہے یا کہ مرد کسی اجنبی عورت سے بات کر رہا ہے تو آواز بہت کیا ہے نرم و نازک کیا ہے نہیں ہونی چاہیے، یا کہ آدمی کو کبھی اخلاق سے باہر ہو کر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک اجنبی مرد اجنبی عورت سے یا ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آج کے درس کی آخری جو حدیث ہے اس کا تعلق ہے چاند سے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتوں کو جوڑا ہے، کس سے؟ چاند سے جوڑا ہے۔ چاند سے بہت ساری عبادتوں کا تعلق ہے، اسی لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اگلا باب قائم کیا ہے اس کا کہتے ہیں اختلاف اہل الآفاق فی الرؤیا، کہ مختلف علاقوں کے لوگوں کا چاند دیکھنے میں اختلاف، کہ علاقے مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی کیا ہے قریب کا علاقہ ہے کوئی دور کا علاقہ ہے تو چاند دیکھنے میں فرق بھی آ سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو سب سے مشہور حدیث پائی جاتی ہے حدیث کی کتابوں میں وہ ابو قریب کی حدیث ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر قریب کی حدیث اگر کہی جائے تو ذہن میں بات یہ آ جانی چاہیے کہ اس حدیث کا تعلق چاند سے ہوگا۔ چنانچہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث بیان کیے کہتے ہیں کہ قال اخبرنی قریب ان ام الفضل بعثته الى معاویہ بالشام، کہتے ہیں محمد ابن ابی حرملہ کہ مجھے خبر دی ہے قریب نے کہ قریب کو کس نے بھیجا؟ یعنی ام الفضل نے بھیجا معاویہ بن ابی سفیان کے پاس۔ قریب کو کس نے بھیجا؟ ام الفضل نے بھیجا معاویہ بن ابی سفیان کے پاس، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رہتے تھے؟ شام میں رہتے تھے۔ چنانچہ ام الفضل نے اپنے غلام قریب کو بھیجا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام میں، تو قریب آگے کہتے ہیں کہ فقدمت الشام، کہ میں مدینہ سے کہاں آیا؟ شام پہنچا۔ فقضیت حاجتہ، تو ام الفضل نے جس کام سے بھیجا تھا میں نے وہ کام پورا کر لیا۔ واستحل علی ہلال رمضان وانا بالشام، اور قریب کہتے ہیں کہ جب میں شام ہی میں تھا تو وہیں رمضان کا چاند دیکھا گیا، یعنی کہ میں نے بھی دیکھا اور بہت سارے لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھا جب میں شام میں تھا۔ فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ، اور میں نے شام میں رمضان کا چاند کب دیکھا؟ جمعہ کی رات میں نے رمضان کا چاند دیکھا۔ ثم قدمت المدینۃ فی آخر الشہر، یاد رکھیے کہ قریب رمضان کا چاند کہاں دیکھتے ہیں؟ شام میں دیکھتے ہیں، اور کب دیکھتے ہیں؟ جمعہ کی رات کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر قریب کہتے ہیں کہ ثم قدمت المدینۃ فی آخر الشہر، پھر رمضان کے آخری مہینے میں کہاں چلا آیا؟ مدینے میں آ گیا۔ مدینہ سے گئے تھے اور پھر رمضان ہی کے اخیر میں مدینہ واپس آ جاتے ہیں۔ جب مدینہ یہ واپس آئے تو دیکھیے عبداللہ ابن عباس نے ان سے پوچھا، کہتے ہیں فسألنی عبداللہ ابن عباس ثم ذکر الہلال، کہ عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے پوچھا اور ہلال یعنی چاند کا تذکرہ کیا۔
تو کہا عبداللہ ابن عباس نے کہ متی رأیتم، کہ تم لوگوں نے چاند کو کب دیکھا تھا، یعنی شام میں تم لوگوں نے چاند کو کب دیکھا؟ تو قریب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ رأیناہ لیلۃ الجمعۃ، کہ میں نے جمعہ کی رات میں رمضان کا چاند دیکھ لیا تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ انت رأیتہ لیلۃ الجمعہ، کہ آپ نے جمعہ کی رات میں رمضان کا چاند دیکھا؟ قلت، تو قریب کہتے کہ ہاں ہم نے جمعہ کی رات میں رمضان کا چاند دیکھا۔ وَرَآهُ النَّاسُ فَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ، اور قریب کہتے ہیں کہ صرف میں نے ہی نہیں بلکہ شام کے اور لوگوں نے بھی چاند دیکھا تھا، یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چاند دیکھا تھا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ لیکن رأیناہ لیلۃ السبت، لیکن ہم لوگوں نے تو سنیچر کی رات میں رمضان کا چاند دیکھا، یعنی شام والے نے جمعہ کی رات میں اور مدینہ والے نے کب دیکھا؟ سنیچر کی رات میں رمضان المبارک کا چاند دیکھا۔ تو عبداللہ ابن عباس آگے کہتے ہیں فلا نزال نصوم حتی نکمل 30 یوما او نرا، عبداللہ ابن عباس نے آگے کہا کہ ہم لوگوں نے جمعہ کی رات میں چاند دیکھا تھا، اسی وجہ سے ابھی تک ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، حتی نکمل 30 یوما او نرا، اور ہم لوگ 30 کی گنتی پوری کریں گے، یعنی 30 دن کا روزہ رکھیں گے یہاں تک کہ ہم لوگ کیا ہے چاند کو دیکھ لیں۔ جب یہ بات سنی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا انہوں نے کہ اولا نکتفی برؤیت معاویہ واصحابہ، کیا ہم لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو دوسرے ساتھیوں نے چاند دیکھا تھا کیا ہم اس پر اکتفا نہ کر لیں؟ یعنی شام کے لوگوں نے جو جمعہ کی شام میں دیکھا تھا کیا ہم اس پر اکتفا نہ کر لیں؟ کیا ضروری ہے کہ ہم لوگ مدینے کی رؤیت کو مان لیں؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس نے کہ نہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے کہ اگر شام والے نے جمعہ کو دیکھا تھا تو وہ شام والے کے لیے رؤیت ہے، ہم لوگوں نے سنیچر کی رات کو دیکھا تھا تو یہ رؤیت ہمارے لیے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب یا اہل شام کی رؤیت کا اعتبار نہیں کیا، اور مزید انہوں نے کہا کہ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث سے سب سے اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن عبادتوں کا تعلق چاند سے ہے تو چاند دیکھ کر ہی ہمیں اپنی عبادت کو شروع کرنی چاہیے، اور چاند دیکھ کر ہی ہمیں اپنی عبادت کو ختم کرنا چاہیے۔ جیسے یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم لوگوں نے چاند دیکھ کر رمضان شروع کیا ہے، اور چاند دیکھ کر ہی ہم لوگ کیا کریں گے؟ رمضان کو ختم کریں گے۔ جب عید کا چاند نظر آ جائے گا تو پھر یہ سلسلہ جو رمضان کا ہے، روزے کا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اور بھی چاند سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں کہ اگر قریب کا علاقہ ہے، اگر مطلع ایک ہے، یاد رکھیے کہ اگر چاند نکلنے کی جگہ ایک ہے اور پھر اس علاقے میں جو بھی بستیاں جو بھی شہر آتے ہیں تو اس کی روایت ایک ہوگی، لیکن اگر مطلع کیا ہے، اگر مختلف ہے تو پھر کیا ہے، ہر ملک والے کے لیے اپنی روایت کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔